الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے اتفاق ہے، میرے ایک غیبانہ محبوب جن سے میں کافی قلبی طور پہ محبت کرتا ہوں، لوگ تو ان کو شیر کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں شیر بھی ان کا مقابلہ شاید نہ کر سکتا ہو. یہ شیر بہت چھوٹا سا لفظ ہے میرے نزدیک. مولانا منظور صاحب اور یہ پنجاب سے تشریف لائے، میں آج ان کو زیارت کر رہا ہوں اور مولویوں کی خصوصیت بھی میں بتا دیتا ہوں. مولویوں سے ذرا بچ کے بھی رہا کرو اور ڈرے بھی کرو. 7 شادیاں کی ہیں اس شخص نے، سبحان اللہ بھی نہیں کہتے. کوئی ہے یہاں 4 شادیوں والا 6 شادیوں والا؟ ہاتھ کھڑا کرے. ہم تو ایک بیوی سے ڈرتے ہیں. اور شعر جو ہوتا ہے مولانا، آپ نے پڑھی ہوگی، حیات الحیوان کتاب ہے ایک. شعر ہمیشہ مادہ کے پیچھے چلتا ہے، آگے نہیں چلتا، جرأت ہی نہیں ہوتی اس میں. تو اس لیے آپ کو جو شعر کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، باقی آپ کی مرضی. حضرت مولانا اسد اللہ بھٹو صاحب میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے عزیز ہیں. حضرت مولانا قاضی احسان صاحب اور حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب اور حضرت مولانا احسن سلفی صاحب دامت برکاتہم. اور میرے سامنے کہتے ہیں گجر بابا. تو یہ بھی عجیب قیامت کی علامت ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کو بھی بابا کہتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری درسگاہ سے اگر یہ انکار نہ کرے تو الحمدللہ ہماری درسگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، اگر انکار نہ کرے تو. اور شاہ نواز صاحب اور ایک ہمارے بہت دیرینہ ساتھی بشیر صاحب جو ہمارے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں، عمر میں بھی ہم سے بڑے ہیں. میں صرف اور صرف لفظ ختم نبوت کی وجہ سے آیا ہوں. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ میں بغیر سیکورٹی کے یہاں سے پیدل آیا ہوں. آپ نے دیکھا، یہ گواہ ہیں میرے. تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ ما ان مدحت محمدً بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ آپ بھی بولو نا، بیوی سے ناراض تو نہیں ہو کے آئے؟ زور سے ذرا بولو. یہ مقالہ نویس کہتا ہے کہ میں نے مقالہ اس لیے نہیں لکھا کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں. کہتا ہے میں نے مقالہ اس لیے لکھا ہے کہ میرے اس کلام کی قدر و منزلت کائنات کے اندر اونچی ہو جائے، افضل ترین ہو جائے آپ کے نام کی وجہ سے. اور میں بھی اس لیے آ گیا ہوں کہ کسی نے کہا ہے کہ تمنا ہے عدالت جب خدا کی خوب گرم آئے. تمنا ہے عدالت جب خدا کی خوب گرم آئے تو میرا نام یوسف کے خلیداروں میں آ جائے.
تو مولانا فضل سبحان صاحب ابھی کچھ بیان کر رہے تھے، کچھ قرآن کی آیاتیں بھی پڑھ رہے تھے. میں ایک آخری آیت کا تھوڑا سا اپنے جذبات کے اعتبار سے، علماء بیٹھے ہیں، میں ترجمہ کھل کے کرتا ہوں. میں لگی لپٹی بات ویسے بھی نہیں کرتا. الحمدللہ اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا ہے، ہم ہمیشہ حق بیان کرتے ہیں. ہم ہمیشہ، کسی نے کہا ہے نا، ہری شاخ تمنا جلی تو نہیں، ہری شاخ تمنا جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں. کہنا ہے تو یار کھل کے کہو نا پھر. ہری شاخ تمنا جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی برسر میدان کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں. انشاءاللہ ہم وہ لوگ ہیں آج الحمدللہ. حالانکہ میری وہ موبائل والے مجھے آنے نہیں دے رہے تھے، سیکورٹی پولیس والے. میں نے کہا وہ یہ ختم نبوت کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اگر میں کام آ گیا تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی. تو میں اس آیت کا، آخری آیت کا ترجمہ، مولانا منظور آپ کی اجازت بھی ہو اور آپ ناراض بھی نہ ہو، اور سامنے والے تو ویسے ہم سے راضی نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے مقتدی کہاں راضی ہوتے ہیں اماموں سے. وہ تھوڑا سا بیچارہ استری والے کپڑے پہن کے آ جائے تو. لیکن اللہ کا فضل ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے سب کے رزق کی پھیلیں ان کو دے دیے، تاجروں کی، آجروں کی، وکیلوں کی، ڈاکٹروں کی، سب کی، لیکن مولویوں کی فائل اللہ نے اپنے پاس رکھی. جہاں بھی جاتا ہے اتنا مال ہوتا ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں کر سکتا. بلکہ مولانا منظور پنجاب کے رہنے والے ہیں، میں نام تو نہیں لوں گا. کچھ مساجد اور ائمہ ایسے ان کی بھینسیں بھی جمعرات کو روٹیاں کھاتی ہیں. سبحان اللہ نہیں کہتے. تو میں اصل میں ایک دو باتیں بس آپ سے کر کے اجازت بھی لوں گا، اس لیے کہ دیگر حضرات آئے ہوئے ہیں، میرے لیے واجب الاحترام ہیں اور میرے لیے ان کے دلوں میں عظمت ہے، میرے دل میں ان کی عظمت ہے. ایک بات تو میں یہ کروں گا کہ عتلم بعد ذالک زنیم، اس کا مؤدبانہ اور شریفانہ ترجمہ تو یہ ہے کہ مشکوک النسل. لیکن اس کا جو ترجمہ سخت ہے اور صحیح میں جو کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ حرامی ہے. یہ غلط تو نہیں کہہ گیا میں؟ عتلم بعد ذالک زنیم. ولید بن مغیرہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ انداز اختیار کرا تھا. اللہ نے قرآن کو تو افلا یتدبرون القرآن یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ نے قرآن کے اندر تو سب کچھ رکھا، لیکن جب محبوب کے اوپر کوئی بات آئی اللہ نے کہا یہ حرامی ہے. عتلم بعد ذالک زنیم. علماء ذرا تھوڑا سا اس میں حکمت سے کام لیتے ہیں، میں یہی ترجمہ کرتا ہوں. دوسری ایک بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کے اندر آتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ. اس کا بھی میں ایک جگہ ترجمہ کر رہا تھا تو ایک ساتھی بیچ میں کھڑا ہو گیا، کہتے میں نہیں یہ گل مندا. میں کہا بیٹھ، میں دسدا تینوں پتہ ہی کچھ نہیں. میں نے کہا نا اللہ نے کہا کہ میں نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. ترجمہ تو یہی کیا نا میں نے. وہ ناراض ہو کے کھڑا ہو گیا، بیٹھ. میں نے کہا یہ کوئی اسمبلی تھوڑی ہے، آگے بھی سن. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ. جتنے انبیاء ہیں، بلکہ میرے نزدیک صحابہ بھی، ان کے محلے میں بھی گناہ نہیں جاتا تھا. اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. یہ غزوہ احد میں میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ زخمی ہونٹوں سے، زخمی چہرے سے میں اپنے یاروں کے لیے مانگ رہا ہوں، ان کے محلے میں بھی گناہ نہ جائے، فسق و فجور بھی نہ جائے.
انبیاء تو ویسے معصوم ہوتے ہیں سارے کے سارے انبیاء. یہاں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ذنب بمعنی الزام. ڈر رہا ہوں آپ سے تھوڑا تھوڑا. ذنب بمعنی الزام. میرے محبوب تیری طرف تو کوئی غلط بات بھی منسوب نہیں کر سکے گا، اس کا دفاع میں کروں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. یہ الو کے پٹھے وہ کسی نے کہا ہے، زبان تو ذرا وہی پنجاب والی استعمال کر رہا ہوں. کسی نے کہا گل گئے گلشن گئے، گل گئے گلشن گئے، باقی رہے درخت کے پتے. جو انسان تھے وہ دنیا سے چلے گئے، باقی رہے الو کے پٹھے. یہ فراز کا جو غلط تو نہیں کہہ رہا مجھ سے، اللہ خوش رکھے آپ کو. میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ تیری جو کتاب تیرے سینے پہ میں نازل کی ہے میں نے، وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، جو جیسے کتاب کی حفاظت میں کر رہا ہوں تیری ذات کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے. باقی میں بتاتا ہوں فرانس کے صدر کا ایک واقعہ آپ کو سنا کے بس میں اجازت بھی لوں گا. وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اسکول میں پڑھا کرتا تھا. یہ ایک واقعہ ہے، آپ چاہیں تو اس کو آپ کے علم میں ہونا چاہیے، نہیں ہے تو آگے بڑھائیں اس کو. حضرت مولانا سے بھی کہوں گا. یہ اسکول میں پڑھتا تھا. آپ سب سے پوچھتا ہوں استاد اور استانی کا مقام کیا ہوتا ہے شاگرد کے؟ بولے. استاد باپ ہوتا ہے مولوی محبوب، اور استانی اماں ہوتی ہے. یہی بات ہے نا، اتفاق ہے. سب اہل حدیث بریلوی دیوبندی سب متفق ہیں، بلکہ تمام انسان اس سے متفق ہیں. اس بے ایمان نے جس استانی کے پاس پڑھتا تھا اس سے زنا کیا ہے اس نے. اب جس کی عادتیں یہ ہوں ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہم ان کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں جن کی گھٹی میں گندی گند ہے، جن کے پاس شرافت نام کی چیز ہی کوئی نہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے محبوب کے بارے میں اللہ نے ہر آصاب کا قرآن میں ذکر کر دیا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ دیا آخر میں. کہ سب ختم ہو جائیں گے. جتنی جو تعریفیں کرے گا میرے محبوب، تیرا مقام، تیری حیثیت، تیری شخصیت، تیری حرمت کوئی بیان نہیں کر سکا. لہذا میں کہتا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، اور ایمان والوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، ہماری حکومت کو بھی اللہ غیرت عطا فرمائے. جو لوگ اس قسم کا انداز اختیار کرتے ہیں ان سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے. اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ اپنا سفیر واپس بلائیں، ان کے سفیر کو واپس بھیجیں. ہمارا یہ میرا آپ کے توسط سے اس سیمینار کے اندر یہ میرا مطالبہ ہے. آپ کو قبول ہے تو سبحان اللہ بھی کہہ دو. اور آخر میں انتظامیہ کو، مولوی احسان صاحب کو، مولانا قاسمی صاحب کو، حضرت مولانا قاضی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت بہترین قسم کی سجاوٹ اور اتنے لوگوں کو آپ نے جمع کیا ہے. میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے. اور اگر 1 منٹ ہو تو دو جملے ان کے لیے کہہ دوں، اور 1 جملہ ان سب کے لیے کہہ دوں. ان کے لیے تو یہ کہہ دوں کہ جمع ہوئے ہیں چند ہنسی گرد میری مزار کے. جمع ہوئے ہیں چند ہنسی گرد میری مزار کے. یہ پھول کیسے کھل گئے دن تو نہ تھے بہار کے. یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور آپ کے بارے میں کیا کہوں، آپ کے آنے سے چمن کھل اٹھے. آپ کے آنے سے چمن کھل اٹھے، پھول مسکرائے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اے باد صبا، اے باد صبا، کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیان بچھانا راہوں میں، ہم پل کے بچھانے والے ہیں.
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।